السلام علیکم ناظرین، اعظم وائس میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آئی ایس آئی کے بارے میں ایسے حقائق جانیں گے جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو آئی ایس آئی کے بہت سے کارنامے ہیں جو منظر عام پر نہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم آئی ایس آئی کا ایک کارنامہ جانیں گے جو انہوں نے خود بتایا۔ 1 مارچ 2003 کو پاکستان کی اولین انٹیلیجنس ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کے 2 درجن اہلکاروں نے راولپنڈی کے ایک نجی گھر سے خالد شیخ محمد کو گرفتار کیا، جس پر 9/11 یعنی 11 ستمبر 2001 کو امریکی شہروں میں حملے کے ماسٹر مائنڈ ہونے کا الزام تھا۔ اسی شام آئی ایس آئی نے اسلام آباد میں واقع اپنے ہیڈ کوارٹر میں پاکستانی اور غیر ملکی صحافیوں کے ایک چنیدہ گروہ کو بریفنگ دینے کے لیے مدعو کیا کہ آپریشن کے نتیجے میں ہونے والی اس گرفتاری کی بابت اطلاعات سے انہیں آگاہ کیا جائے۔ ناظرین، ایسا کم ہی ہوا ہے کہ خالصتاً اپنے کسی آپریشن کے معاملے پر آئی ایس آئی کے کسی افسر نے اس طرح سے براہ راست غیر ملکی صحافیوں کو بریفنگ دی ہو، لیکن یہ واقعہ بھی غیر معمولی تھا جس نے آئی ایس آئی کے بارے میں ایک بار پھر بحث چھیڑ دی۔ بریفنگ میں موجود صحافیوں میں سے اکثریت خالد شیخ محمد کی گرفتاری کی کارروائی کے بارے میں پہلے ہی جانتے تھے کہ انہیں راولپنڈی میں ایک گھر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ گھر جماعت اسلامی پاکستان سے قریبی تعلق رکھنے والے ایک مشہور مذہبی خاندان کی ملکیت تھا۔ ان کے میزبان کا نام احمد عبدالقدوس تھا، جن کی والدہ جماعت اسلامی کی ایک سرگرم رہنما تھی۔ جس وقت بریفنگ جاری تھی تو صحافیوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی سے جماعت اسلامی اور القاعدہ یا دیگر دہشت گرد گروہوں سے ممکنہ تعلق سے متعلق سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی نے، جو بحریہ کے ایک افسر تھے، بریفنگ روم میں اس روز صحافیوں کو بتایا تھا کہ بطور جماعت اسلامی کا القاعدہ یا کسی اور دہشت گرد گروہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کارروائی کے بعد ایک طرف پاکستان کے اندر امریکی سی آئی اے اور ایف بی اے کے ساتھ مل کر مشترکہ درجنوں کارروائیاں کی گئیں، جبکہ دوسری جانب پاکستان کے اندر مذہبی گروہوں کے ساتھ قریبی تعلقات اور رابطے استوار رکھے۔ بہت سارے فوجی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دنوں میں ایک فوجی ملٹری نہیں بلکہ انٹیلیجنس یعنی خفیہ معلومات کی جنگ لڑی گئی۔ اس سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان انٹیلیجنس تعاون نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ یعنی خفیہ معلومات کے تبادلے کا معاہدہ 9/11 دہشت گرد حملوں کے فوری بعد ہوا تھا، جسے کبھی عوام کے سامنے نہیں لایا گیا۔ یہ معاہدہ ایک ایسے وقت فعال ہوا جب افغانستان میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد القاعدہ سے تعلق رکھنے والے عناصر افغانستان سے بھاگ کر ہمسایہ ممالک میں پناہ کے لیے سرگرداں تھے۔ ابتدائی برسوں میں زیادہ تر القاعدہ رہنماؤں کو پاکستان کے بڑے شہری مراکز سے گرفتار کیا گیا۔ 9/11 حملوں سے جڑے بڑے نام اور ملزم خالد شیخ محمد کو راولپنڈی جبکہ رمزی بن اشیبہ کو کراچی سے گرفتار کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ میں انٹیلیجنس تعاون معاہدے پر کامیابی سے عمل درآمد اس وقت ہوا جب دونوں ممالک پاکستان کے شہری مراکز میں القاعدہ سے تعلق رکھنے والے عناصر کا تعاقب کر رہے تھے۔ القاعدہ کے مشہور ناموں کی پاکستان کے بڑے مراکز سے گرفتاری ظاہر کرتی ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا انتظام مشکلات کو نہیں بڑھا رہا تھا، کیونکہ کسی قابل ذکر مزاحمت کے بعد ہی القاعدہ عناصر گرفتار ہو رہے تھے۔ تاہم جیسے ہی انسداد دہشت گردی کارروائی کی توجہ کا مرکز تبدیل ہو کر قبائلی علاقے بنا تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ میں عملی اور سیاسی نوعیت کی مشکلات کا سامنا کیا جانے لگا۔ عملی مشکلات کی بہترین مثالیں پاکستان حکومت اور شدت پسندوں کے درمیان قبائلی علاقوں میں ہونے والے امن معاہدے تھے۔ معاہدے سے مقامی اور القاعدہ کے شدت پسندوں کے درمیان ایک تفریق پیدا ہو گئی جو ان علاقوں میں چھپے ہوئے تھے۔ عملی سطح پر امریکی افواج پاکستانی حکام کے نقطہ نظر سے متفق نہیں تھے۔ اس امر کی عکاسی پاکستان کے مبینہ دوہرے معیارات کی پالیسی پر امریکی تنقید سے ہوئی۔ آئی ایس آئی کی مبینہ دوہری پالیسی اور ان مذہبی قوتوں کے ساتھ رابطے برقرار رکھنے پر واشنگٹن خوش نہیں تھا، جو خطے میں امریکہ کی موجودگی کی مخالفت کر رہا تھا۔ یہ مبینہ رابطے اس وقت بھی جاری تھے جب واشنگٹن نے طالبان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا اور وہاں سے امریکی فوج کے انخلا کے معاہدے پر دستخط کیے۔ ناظرین، ادھر ملک کے اندر اپوزیشن نے آئی ایس آئی اور اس کی قیادت پر سیاسی انجینئرنگ جوڑ توڑ کا الزام لگایا اور اپنی مدت پوری کرنے والے ڈی جی آئی ایس آئی پر الزام عائد کیا کہ وہ 2018 کے پارلیمانی انتخابات میں عمران خان کی کامیابی کے پیچھے اصل منصوبہ کار اور معمار تھے۔ اس ادارے کے بارے میں ایسا کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اور باہر سے اسے تنقید کا سامنا رہتا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ سیاسی تناظر میں کسی بھی اغوا، قتل،
دھمکی کا الزام ISI پر دھر دیا جاتا ہے۔ ان سوالات کے جواب دینا آسان نہیں، لیکن ISI کے ایک حاضر سربست افسر نے نام ظاہر نہ ہونے کی شرط پر کہا کہ ISI پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو خطے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس سے باخبر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن مذاکرات ہوں تو پاکستان اس میں موجود ہوتا ہے، طالبان کابل میں حکومت بنائیں تو دنیا ہماری طرف دیکھتی ہے، افغانستان سے مغربی سفارتکاروں کے انخلا کا معاملہ ہو تو ہماری مدد درکار ہوتی ہے۔ آج جس بھی معاملے کی بات کریں اس میں ہماری اہمیت دکھائی دے گی۔ افغان دارالحکومت کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد سے اب تک عہدے پر مدت ملازمت مکمل کرنے والے DG ISI نے 2 بار کابل کے دورے کیے ہیں جہاں وہ سینئر طالبان رہنماؤں سے ملے۔ اسی وقت پاکستان واشنگٹن میں افغانستان صورتحال پر مخصوص توجہ مبذول کیے امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔ 1979 سے 2022 تک کے عرصے کے دوران ISI افغان صورتحال اور اس کے پاکستان پر پڑنے والے اثرات سے نمٹنے میں مصروف رہی۔ ایک سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ISI نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر BBC سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ یہ ISI کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے پاکستان کو بڑے نقصان یا افغان صورتحال کے نتیجے میں آنے والے بڑے منفی اثرات سے بچایا اور گزشتہ 40 سال کے دوران خطے میں اپنی سلامتی کے اہداف کو حاصل کیا۔ ناظرین، ISI کی بنیادی ذمہ داری ملک کی مسلح افواج کا عملی اور نظریاتی تحفظ یقینی بنانا ہے، جس کا اظہار اس ادارے کے نام یعنی انٹر سروسز انٹیلیجنس سے عیاں ہوتا ہے۔ ISI میں سویلین بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں لیکن وہ اس ادارے کے تنظیمی ڈھانچے میں غلبہ یا طاقت نہیں رکھتے۔ ISI کے تنظیمی ڈھانچے میں فوج کا غلبہ زیادہ ہے، اگرچہ بحریہ اور فضائیہ سے تعلق رکھنے والے افسران بھی تنظیم کا حصہ ہیں۔ DG ISI غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور اسلام آباد میں قائم غیر ملکی سفارت خانوں میں فوجی اتاشیوں سے رابطوں کے مرکز کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح در پردہ وہ انٹیلیجنس امور پر وزیر اعظم کے چیف ایڈوائزر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ایک سینئر فوجی افسر نے BBC کو بتایا کہ مسلح افواج، آرمی، ایئر فورس اور نیوی میں ایک الگ انٹیلیجنس ایجنسی ہوتی ہے جس میں ملٹری انٹیلیجنس، ایئر انٹیلیجنس اور نیول انٹیلیجنس شامل ہیں، جو اپنی متعلقہ فوج کے لیے ضروری معلومات جمع کرتی اور فرائض بجا لاتی ہیں۔ ISI اور ان افواج کی ہر متعلقہ انٹیلیجنس ایجنسی کے امور کار میں کبھی کبھار ایک ہی قسم کی معلومات بھی اکٹھی کر لی جاتی ہیں، کیونکہ سبھی فوجی پیش رفت پر نظر رکھتے ہیں اور دشمن کی چالوں اور حرکتوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ لیکن فوج کی ترکیب میں دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مقابلے میں ISI سب سے بڑی، سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی سمجھی جاتی ہے۔ ISI ملک کی سب سے بڑی اور وسیع انٹیلیجنس ایجنسی تصور ہوتی ہے، لیکن اس میں افرادی قوت کتنی ہے اس بارے میں مقامی میڈیا یا غیر سرکاری شعبے میں کوئی تخمینہ یا اندازے دستیاب نہیں ہیں۔ ISI کے بجٹ کو عوام کے سامنے نہیں لایا گیا، تاہم واشنگٹن میں قائم فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ کی کئی برس پہلے کی جانے والی تحقیق کے مطابق ISI میں 10,000 افسران اور سٹاف ممبر ہیں جن میں مخبر اور اطلاع دینے والے افراد شامل نہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ 6 سے 8 ڈویژنز پر مشتمل ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔